أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جادوگر کا وہ ہتھ کنڈا جس کو سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کا کوئی دشمن یا کوئی جادوگر آپ کو اس طرح پریشان کر رہا ہے؟ تو یہ سب کچھ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو جادوگر کا وہ کون سا ہتھ کنڈا ہے جس کو وہ سب سے پہلے استعمال کرتا ہے؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس کے پاس جو بھی مریض جاتا تھا وہ سب سے پہلے اس کو ڈرپ لگواتا تھا۔ ہمارے وہ جاننے والے بھی تھے اور ان کے ساتھ ہمارا کافی تعلقات تھا، تو اس لیے ہنسی مذاق بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ہی میں نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو پورے شہر میں ڈرپ لگانے والے ڈاکٹر مشہور ہو گئے ہیں، مریض جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو ڈرپ کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات بتائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی دیکھیں، جو کوئی بھی مریض میرے پاس آتا ہے اس کو ڈرپ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو بیمار محسوس کرنے لگ جائے۔ وہ کہنے لگا کہ جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو وہ جو مریض ہوتا ہے وہ خود کو یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں مریض ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بیماری ہے جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ ڈرپس لگائی ہے۔ تو اس کے گھر والے بھی یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ بیمار ہے۔ اسی طرح وہ خود کو جو ہے نا وہ تیار کر لیتا ہے کہ میں اب بیمار ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں پانی کے چھٹے مارنا، خون کے چھٹے مارنا، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر میں نے یہاں وہ سب کچھ بتا دیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ عملیات میں یہ سب سے ہلکا عمل مانا جاتا ہے۔ کسی کو بھی پریشان کرنے کے لیے کچھ نام نہاد عامل حضرات چند ٹکوں کی خاطر اس طرح کے جو عمل ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خام خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں پانی کے چھٹے پڑتے ہیں یا خون کے چھٹے پڑتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر جادو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بندہ عمل کروا رہا ہے تو آپ نے اس عمل کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، آپ خام خواہ پریشان ہو جائیں گے اور عاملوں کے پاس بھاگیں گے، کیونکہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ صرف جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ صرف بندے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے یا جادو کا اثر ہے تو پھر میں ڈسکرپشن میں 4-5 ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ کر اگر ان کا کوئی سدباب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پانی کے چھٹے پڑنے یا خون کے چھٹے پڑنے یہ کوئی بھی بندے کا نقصان نہیں کرتے، یہ صرف آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہم پر جادو ہے۔
میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جادوگر حضرات ہیں یہ کالا جادو کرنے کے لیے کون کون سے جو طریقے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوست ڈرا ہو، سہما ہوا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔